शौहर ने शादी के 7 माह के बाद मुझे तलाक दे दी। सास को पता चला तो कहने लगी, घबरा मत, तेरा हलाला करवा दूंगी। और फिर हर रात मुझको अपने साथ अपने कमरे में सुलाने लगी। मैं भी इद्दत पूरी होने का इंतजार करने लगी, मगर हलाले की पहली रात मेरे तो होश उड़ गए। जिससे हलाला हुआ वो कोई और नहीं बल्कि मेरा मेरा नाम रुताबा है और मेरी उम्र 16 साल थी और मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन मुझसे उसे भी मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि जब मोहब्बत हो जाए तो ये नहीं देखती कि उम्र कम है या ज़्यादा, काला है या गोरा। हम लोग एक दूसरे से बात करते थे और हमने एक दूसरे की शक्ल भी देखी हुई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया। मैंने सोचा कि अपने घर वालों को बता दूं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे पता था कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ ना तो उसका अपना घर है और ना ही उसकी अपनी नौकरी है, इसीलिए उसके बारे में बात करना बिल्कुल फजूल था। घर वालों ने सबसे पहले यही सवाल करना था, लड़का करता क्या है। मैं बस यही चाहती थी कि 2-4 साल तक मेरे घर वाले मेरी शादी ना करें, ताकि इतने में वो लड़का अपने लिए कुछ बना ले और फिर मैं उसके बारे में अपने माँ बाप को बता देती। नहीं तो अभी अगर बता देती तो सीधा इनकार ही हो जाना था। पर घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा रिश्ता मिल गया है, बार बार ऐसे रिश्ते नहीं आते, अमीर लोग हैं, और मेरी शादी करवा दी। निकाह होने तक तो मैंने दूल्हे को देखा भी नहीं था, अपने शौहर की सिर्फ तस्वीर देखी थी। जब निकाह हो गया तो 2 दिन के बाद रुखसती रखी गई, ताकि आराम से तैयारी वगैरह करके रस्म की जाए। निकाह के बाद ये बात मुझे पता चली कि जिससे मेरी शादी हुई है उसका छोटा भाई ही वो लड़का है जिससे मैं मोहब्बत करती थी, जिससे मोहब्बत पे मेरा इख्तियार नहीं था। वो अब मेरा देवर बन चुका था। उसका नाम उमर था। उसे भी ये बात शायद पता चल गई थी, तभी वो ना तो मेरी किसी बात का जवाब दे रहा था, ना ही कॉल उठा रहा था। मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इससे बात नहीं करूंगी। मुझे अफसोस हो रहा था कि उसी घर में जाना चाहती थी, वहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरी शादी उस इंसान के भाई से हो गई जिसे मैं मोहब्बत करती थी। मेरा शौहर बड़ा था, इसीलिए उन्होंने पहले इसकी शादी ही करनी थी। मेरे दिल में अजीब वसवसे आने लगे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं सोचने लगी कि किसी तरह से मैं उमर के करीब हो जाऊंगी। फिर मैं डरती भी थी कि नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, नहीं तो मेरे माँ बाप की इज्जत पर बात आ जाएगी और मुझे भी जमाना नहीं छोड़ेगा। मैंने उसको किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लिया। जब मेरी शादी हो गई तो उमर भी मुझसे दूर रहता। जैसे कि देवर और भाभी का रिश्ता होता है, उसने मुझसे ऐसा रिश्ता भी नहीं रखा। और अच्छी बात थी कि वो मेरे करीब नहीं आता था। वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाता और शाम को ट्यूशन चला जाता। इसके बाद पूरा दिन घर में मुझे कहीं नजर नहीं आता। कभी आते जाते नजर पड़ जाती थी। मैंने भी अपनी जिंदगी में मसरूफ होने की कसम तो खा ली थी, लेकिन मेरा शौहर शायद मेरे लिए मुश्किलात बनाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान था। उसे हर चीज वक्त पर चाहिए होती थी, और इंसान कोई मशीन तो है नहीं, कभी कभी गलती भी हो जाया करती है, और वो मेरी किसी भी गलती को माफ नहीं करता था। जब भी मेरे शौहर से मेरी लड़ाई होती तो गलती उसकी ज्यादा होती। वो ज्यादा बातें सुना देता और मैं चुपचाप सुन लेती। कभी कभी सोचती थी कि अगर मेरी शादी उमर से हुई होती तो हम कभी भी इस तरह नहीं लड़ते, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और हमें एक दूसरे की सोच का पता था। पर शौहर मुझसे झगड़ा करता था। न जाने उसे क्या मसला था, ऐसा लगता था गुस्सा किसी और बात का है और निकाल मुझ पर रहा है। वो सबके सामने ये साबित करना चाहता था कि उसकी बीवी को उसने बहुत काबू में रखा हुआ है। मुझे भी इस बात से कोई मसला नहीं था। मुझे सबके सामने ये तो साबित नहीं करना था कि मेरा शौहर मेरी बहुत बात सुनता है। इस तरह करके मुझे क्या मिल जाना था। मर्दों में तो झूठी अना होती है, उनको इस बात से खुशी मिलती है, लेकिन औरत जीत कर भी हार जाती है। एक दिन मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ भी उठा लिया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जब एक दफ़ा मर्द का हाथ उठ जाता है तो फिर हर बात पर हाथ ही उठता है। और वाकई यही होने लगा। अभी हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि एक दिन मेरे शौहर ने बहुत बुरा झगड़ा किया मुझसे और गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। तलाक देने की आवाज़ मेरी सास ने भी सुन ली और फौरन कमरे में आई और कहने लगी, क्यों दी तलाक बेवकूफ़ आदमी, ऐसी भी क्या बात थी। मेरे शौहर का कहना था कि उसकी मनमानियाँ ही ख़त्म नहीं होती, नहीं रहना मैंने इसके साथ, अभी इसको वापस भेज दे। मैं बहुत बुरी हालत में रो रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में सुलाया। मुझसे सारी बात पूछी तो उन्होंने भी अपना सर पकड़ लिया कि भला ये कोई बात थी गुस्सा करने वाली। रात मैंने उनके कमरे में ही गुजारी और सुबह मेरे माँ बाप को बुला लिया गया कि शादी के 7 महीने बाद ही तलाक हो गई है। सब लोग बहुत परेशान थे और मैं भी बहुत परेशान थी। मुझे साथ ले गए और 2.5 महीने के बाद मेरी सास मेरे घर आई और उन्होंने कहा कि बेटा बहुत शर्मिंदा है और कहता है कि किसी तरह अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मेरे बाबा ने अब ज़रा सख्ती से बात की। उन्होंने कहा कि आपके अक्खड़ दिमाग बेटे ने 7 महीने बाद ही बेटी को तलाक दे दी। ऐसा भी क्या कर दिया था मेरी बेटी ने? कोई बेवफाई कर दी थी या घर से भाग गई थी? मेरी सास का कहना था वो हलाला करवाना चाहती हैं और मेरे बाबा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखें, आपने किसी और से भी तो अपनी बेटी की शादी करनी है ना, और अभी ये बात किसी को पता भी नहीं चल रही, सारा कुछ सब कुछ ठीक हो सकता है।
یہ بات تو ٹھیک تھی کہ ابھی تک اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا. سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں رہنے کے لیے آئی ہوں. اگر دوسری شادی بھی ہوتی تو یہ بات پورے خاندان میں پھیل جاتی اور لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے. اتنی جلدی کوئی رشتہ بھی نہیں ملتا. میرا شوہر شرمندہ تھا اور معافیا مانگ رہا تھا. لیکن حلالے کے لیے کس کو چنا جائے، یہ بھی تو ایک سوال تھا. پھر میرے شوہر نے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی سے حلالہ کرواؤں گا، کیونکہ اس سے زیادہ اور کوئی اچھا آپشن نہیں. میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، کسی باہر کے مرد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار تھا. میں یہ سن کر حیران رہ گئی اور میرے دماغ میں عجیب و غریب باتیں آ رہی تھیں کہ وہ شخص جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی اسی کے ساتھ میرا حلالہ کروایا جائے گا. یعنی جو خواب ہم نے دیکھے تھے ایک ساتھ وہ سچ ہو جائیں گے. کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، لیکن میں نے پہلے ہی طلاق اور اپنے شوہر کے رویے سے اتنی پریشان تھی کہ شادی کے 7 ماہ میں نے ایسے گزارے تھے جیسے کہ 7 سال ہوتے ہوں. مسلسل ٹینشن لینے کی وجہ سے میں نے اپنا آپ خراب کر لیا تھا. میری شکل ہی بدل گئی تھی، میں پہلے جیسی رہی نہیں تھی. میری سوچ بھی بدل گئی تھی. مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن میرے بابا نے بھی حامی بھر دی. اور جس رات یہ سب کچھ طے ہو گیا، 1 ہفتے کے بعد نکاح کروا دیا گیا. اس رات کو عمر کا مجھے میسج آیا. جب سے شادی ہوئی تھی وہ نہ تو میری طرف دیکھتا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتا تھا، لیکن آج اس کا میسج آنا کافی عجیب تھا. اس نے کہا تمہیں تو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور تم ابھی تک اس معاملے پر نہیں بولے تو اس سب کے لیے مان کیسے گئے. اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، اور تم کیا کرنا چاہتے ہو. میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی. ہمیں بات کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، تب جا کر اس نے کہیں یہ بات کی تھی. اس نے کہا کہ تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دینے سے انکاری ہو جاؤں گا، تو میری بیوی بن جاؤ گی تم، اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. اس کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے، ہماری محبت کو یہ دوسرا موقع ملا ہے کیونکہ ہماری محبت سچی تھی. مجھے پتا ہے کہ تمہاری شادی میرے بھائی کے ساتھ زبردستی کروائی گئی تھی. تم اس شادی سے خوش نہیں تھی، تبھی تو تم لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. میں نے کہا یہ بات سچ ہے کہ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، لیکن پھر بھی سارا زمانہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا اور ہمارے ماں باپ بھی، یہاں تک کہ تمہارا بھائی بھی. تو اپنے بھائی کو کیا جواب دو گے. عمر کا کہنا تھا کہ مجھے کسی بات سے ڈر نہیں لگتا، میں کچھ بھی کر لوں گا، اور جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تو پھر وہ کیا کر سکیں گے. اس نے کہا نکاح کرنے کے بعد طلاق دینے سے انکاری ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں نے طلاق نہیں دینی. ہم لوگ اس بات پر کافی دیر بحث کرتے رہے. اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، یا ہماری 2 سال کی محبت فضول تھی. تم مجھے چھوٹا بچہ سمجھتی ہو. میں اتنا چھوٹا بچہ نہیں، میں تمہیں سنبھال سکتا ہوں. اور بھائی نے غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی. انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں طلاق دے دی. کیا اتنی آسانی سے ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے؟ ان کو غلطی کی کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. وہ تمہارے قابل نہیں ہے، وہ کسی کے بھی قابل نہیں ہے. ان کا دماغ ہی خراب ہے، وہ ہمیشہ غصہ کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ کسی بھی لڑکی کا گزارا نہیں ہو سکتا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ تم سے جھگڑا نہیں کریں گے، اور ایک دن پھر سے تمہیں طلاق دے دیں گے. اگر تم نے ان سے شادی کر لی پھر کیا کرو گی. میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ 7 مہینے گزارے تھے. میرے دیور کی بات بالکل ٹھیک تھی، وہ ایسا ہی انسان تھا. وہ ایک غلطی کو بار بار کرتا تھا. وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا اور معافی مانگتا کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھاتا. میں نے بھی اپنے دیور کے ساتھ پلان بنا لیا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی. جب مجھ سے میری مرضی پوچھی جائے گی تو میں یہی کہہ دوں گی کہ میں نے انسان کے ساتھ نہیں رہنا اس کے. اور یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا کیونکہ ہاتھ اٹھانے والی بات تو میں نے کسی کو بتائی ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہا تھا میرا دیور. ہمیں قسمت نے ایک اور موقع دیا تھا. ایسا موقع بار بار نہیں ملتا اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. ہم بہت زیادہ خوش تھے، لیکن مجھے ظاہر کرنا تھا جیسے میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں. میرے دیور سے جب نکاح کی بات ہوئی تو سب نے یہی کہا کہ تم نے اس کو 1 ہفتے کے بعد طلاق دے دینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. وہ بھی بڑا چالاک تھا. اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا صرف میں ہی جانتی تھی. ہم دونوں ہی کافی خوش تھے اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے تھا. اس وقت جو انسان سب سے زیادہ پریشان تھا وہ میرا سابق شوہر تھا، لیکن یہی اس کی سزا تھی. اس نے مجھے بہت تکلیف دی تھی، بہت مارا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور میری زندگی برباد کرنے کا اسے کوئی حق نہیں تھا. میرا اور میرے دیور کا نکاح کروا دے کر مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا. میرا شوہر اوپر کمرے میں ہی تھا، کمرے سے باہر نہیں نکل رہا تھا. جانتی ہوں اس پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن وہ اسی قابل تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں گی. میری دماغی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی. ایک طرف خوشی تھی تو ایک طرف دکھ تھا. جو ہم چاہتے تھے وہ ہو تو گیا تھا، لیکن بہت ہی برے طریقے سے، اور اس کے بعد بھی بہت تماشا بننے والا تھا. اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی. میرا دیور جب میرا شوہر بن گیا تھا، میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں آرام کرنا چاہتی ہوں. اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، اور اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کیا ہوا. پھر میری آنکھ اسپتال میں کھلی. میں بہت زیادہ بری حالت میں تھی کیونکہ عمر ایک نارمل انسان نہیں تھا، وہ ایک نفسیاتی مریض تھا. اس کے اندر ایک ایسی خلا اور ایسی بیماری تھی جو صرف عورت کے سامنے ہی باہر آتی تھی. اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اتنا ظلم کیا تھا کہ میں اسپتال پہنچ گئی. جب مجھے ہوش آیا اس
اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ اس شخص کو کہو مجھے طلاق دے دے۔ سب لوگ حیران تھے۔ عمر مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا، لیکن میں اس سے دور بھاگ رہی تھی کہ جیسے میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے کہا جو بھی فیصلہ اللہ ہمارے لیے کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر میری شادی تمہارے ساتھ ہو جاتی تو ابھی تک تو میں نے مر ہی جانا تھا۔ اچھا ہوا کہ تمہاری اور میری پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، نہیں تو ابھی تک تو میری جان بھی چلی جاتی اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں نے شور مچا دیا کہ اسے کہو مجھے فوراً طلاق دے۔ سب نے اس پر دباؤ ڈالا، وہ پھر بھی انکاری تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو وہ بھی مجبور ہو گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میری شادی پھر سے میرے شوہر کے ساتھ کروا دی گئی جب میری عدت پوری ہو گئی۔ اب میرا شوہر پہلے جیسا بالکل نہیں، کافی بدل گیا ہے۔ وہ میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں میرے شوہر نے نہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بڑا جھگڑا کیا۔ میں ماں بننے والی ہوں، بس اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں اور جو فیصلہ اللہ ہمارے لیے کرتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے۔ مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی تھی اور کیا کرنا چاہتی تھی، لیکن اچھا ہوا کہ مجھے اللہ نے پہلے ہی ساری حقیقت دکھا دی۔